پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے اور لیڈی کلر، چاکلیٹ ہیرو جیسے ناموں سے جانے جانے والے اداکار جو اپنے دلکش رومانوی تاثرات، پرکشش شخصیت اور مسرور کن نرم لہجے کے مالک تھے۔ وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کے گھر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد ترک النسل تھے اور مغل دور میں پنجاب میں سکونت اختیار کی۔ آپ کی والدہ کا نام شیری مراد تھا۔ وحید مراد اپنے والدین کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے اپنی گریجویشن سندھ مسلم کالج کراچی سے اور انگلش لٹریچر میں ماسٹرز یونیورسٹی آف کراچی سے کیا۔ وحید مراد کو اداکاری کا نہ تو شوق تھا اور نہ ہی بطور اداکار فلم انڈسٹری میں آئے۔ ان کے والد کا اپنا آرٹ فلم پروڈکشن ہاؤس تھا جس میں وحید مراد بطور پروڈیوسر آئے۔ 1961 میں پہلی فلم انسان بدلتا ہے بنائی، جس سے ان کو ینگسٹ پروڈیوسر کا ٹائٹل ملا۔ پھر انہوں نے فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں پروڈیوس کی۔ بطور اداکار فلمی سفر کا آغاز۔ بطور پروڈیوسر فلمی سفر کا آغاز کرنے والے وحید مراد جب اپنی دوسری فلم انسان بدلتا ہے پروڈیوس کر رہے تھے تو درپن کو ہیرو اور ان کے ساتھ زیبا جی کو ہیروئن کاسٹ کیا۔ درپن سیٹ پر زیادہ تر لیٹ آتے تھے جس سے دیگر کاسٹ پریشان تھے۔ اس سب کے بعد زیبا جی نے وحید مراد کو ان کی اگلی فلم میں خود ہیرو آنے کی رائے دی۔ وحید مراد اپنی فلم میں خود کو سائن کرنے کے لیے تیار نہ تھے، مگر جب یہی مشورہ ان کے قریبی دوست پرویز ملک نے دیا تو وحید مراد سوچ میں پڑ گئے۔ تو پھر ایک شرط پر یہ شرط قبول کی کہ ان کے ساتھ کو سٹار زیبا جی ہوں گی تو ہی کریں گے۔ بدلے میں زیبا جی نے اس شرط کو اور پیشکش کو قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں 1962 میں بننے والی فلم اولاد میں وحید مراد پہلی بار سپورٹنگ رول کرتے فلم میں نظر آئے، جس کو ان کے دوست ایس ایم یوسف نے ڈائریکٹ کیا۔ فلم اولاد کو بیسٹ فلمز کیٹیگری فار دی ایئر کے لیے نگار ایوارڈ دیا گیا۔ بطور ہیرو پردہ اسکرین فلم اولاد میں جلوہ گر ہونے کے بعد 1964 میں ریلیز ہونے والی فلم ہیرا اور پتھر وہ پہلی فلم تھی جس میں وحید مراد لیڈنگ ایکٹر کے طور پر پردہ اسکرین پر نظر آئے۔ اس فلم کو وحید مراد نے خود پروڈیوس کیا۔ فلم ہیرا اور پتھر کو پرویز ملک نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ فلم گولڈن جوبلی ثابت ہوئی۔ اس فلم میں وحید مراد کو بیسٹ ایکٹر کیٹیگری میں نگار ایوارڈ دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب نوجوان پروڈیوسر کی حیثیت سے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے والے خوبرو نوجوان نے اپنے اداکاری کے جو جوہر دکھائے تو دلوں میں گھر کرنے لگ پڑے۔ حالانکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وحید مراد نے 1959 کی فلم ساتھی میں ایز کیمیو اسکرین پر نظر آ چکے ہیں۔ ہیرا اور پتھر کے 2 سال میں ہی یوں بہو بیگم، ممتا، عید مبارک، جوش، ساز اور آواز، ڈاکٹر، کنیز، جاگ اٹھا انسان اور بھیا جیسی شاہکار فلموں میں فن کا مظاہرہ کیا اور شہرت دوام حاصل کی۔ فلم ارمان کی انفرادیت اور اعزازات۔ وحید مراد پردہ اسکرین پر آنے کے بعد سب پر راج کرنے لگے۔ شاہکار پہ شاہکار فلمیں بنائی مگر اصلی شاہکار تو ان کے ذہن میں تھا۔ وحید مراد نے اپنی سکرپٹ رائٹنگ کے ہنر کو جب آزمایا تو ارمان جیسی سپر ہٹ فلم لکھ ڈالی۔ فلم ارمان کو پرویز ملک نے ڈائریکٹ کیا۔ اس فلم کے رائٹر، پروڈیوسر اور ہیرو وحید مراد خود تھے۔ ان کے ساتھ ہیروئن زیبا جی تھی۔ 1966 میں بننے والی فلم پاکستان سینما کی تاریخ کی پہلی فلم تھی جس نے سینما میں اپنے 75 ہفتے پورے کیے اور پاکستان کی پہلی اردو پلاٹینم جوبلی فلم بنی اور باکس آفس کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ فلم ارمان کے گانوں کو ایک الگ مقبولیت حاصل ہے۔ فلم کے گانے اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تم اور کوکو کورینا کو کلٹ کا سٹیٹس حاصل ہے۔ گانے کوکو کورینا کو پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کے پہلے پاپ سانگ ہونے کا درجہ حاصل ہے، جسے مسرور انور نے لکھا۔ اس کی موسیقی سہیل رانا نے ترتیب دی اور اس کو گایا احمد رشدی نے تھا اور یہ گانا فلم کے ہیرو وحید مراد پر فلمایا گیا۔ میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت مت والی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں۔ کوکو کورینا، کوکو کورینا، کوکو کورینا، کوکو کورینا۔ فلم ارمان کو مختلف کیٹیگریز میں مجموعی طور پر 6 نگار ایوارڈ ملے۔ وحید مراد کو بیسٹ پروڈیوسر اور بیسٹ ایکٹر کے لیے نگار ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد وحید مراد نے پرویز ملک، مسرور انور، سہیل رانا، احمد رشدی، محمد علی، زیبا، شبنم کے ساتھ مل کر احسان، دراہا، جہاں تم وہاں ہم، انسانیت، دیور بھابھی، ماں باپ، دل میرا دھڑکن تیری، اندلیب، مستانہ ماہی، بہن بھائی، آواز اور شبانہ جیسی فلمیں بنائی اور اسی طرح کئی دوسرے ہدایت کاروں اور اداکاروں کے ساتھ مل کر کئی اور سپر ہٹ فلمیں کی۔ وحید مراد بطور گائک۔
1969 میں بننے والی فلم اشارہ وہ واحد فلم ہے جسے بیک وقت وحید مراد نے خود لکھا، ڈائریکٹ کیا، پروڈیوس کیا اور اس میں اداکاری بھی خود کی۔ فلم میں دیگر شریک اداکاروں میں شبنم، عالیہ، آغا تالش اور مصطفیٰ قریشی شامل تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی وہ فلم ہے جس میں وحید مراد نے پہلی مرتبہ اپنی آواز میں جیسے تیسے بیت گیا دن رات بتاؤں کیسے آئے گا کر سب کو متاثر کیا۔ جیسے تیسے بیت گیا دن رات بتاؤں کیسے، رات بتاؤں کیسے۔ اس فلم میں وحید مراد کو بہترین اداکاری پر نگار ایوارڈ دیا گیا۔ کیریئر پر اور ایوارڈز پر ایک نظر۔ اپنے فلمی کیریئر میں وحید مراد نے کل 124 فلموں میں کام کیا، جس میں سے 2 فلمیں ان کی موت کے بعد ریلیز ہوئیں، مگر فلم ہیرو کو ہی ان کی آخری فلم سمجھا جاتا ہے۔ ان 124 فلموں میں 38 بلیک اینڈ وائٹ اور 86 رنگین فلمیں تھیں۔ انہوں نے 6 فلموں میں گیسٹ اپیئرنس بھی دی، جن میں سے 1959 کی فلم ساتھی بھی شامل ہے۔ انہوں نے 115 اردو فلموں میں جبکہ 8 پنجابی فلموں اور 1 پشتو فلم میں کام کیا۔ وحید مراد نے کل 32 فلمی ایوارڈز اپنے نام کیے، جن میں سے بہترین پروڈیوسر اور بہترین اداکار کے شامل ہیں۔ ان ایوارڈز میں نگار، رومن، گریجویٹ، نور جہاں، مصور، سندھ عوامی، الفنکار اور دوسرے ایوارڈز شامل ہیں۔ نومبر 2010 میں وحید مراد کی وفات کے 27 سال بعد سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ 2 اکتوبر 2019 کو گوگل نے ان کی 81ویں سالگرہ پر اپنے ہوم پیج پر پاکستان، بھارت، نیپال اور دیگر کئی ممالک کے لیے گوگل ڈوڈل کے ساتھ منا کر خراج تحسین پیش کیا۔ وحید مراد پر فلمائے گانوں کے پیچھے آواز۔ وحید مراد پر اردو اور پنجابی میں 250 سے زائد گیت فلمائے گئے، جن میں سے ایک گانا انہوں نے اپنی فلم میں خود گایا تھا۔ دیگر گلوکاروں میں احمد رشدی، مہدی حسن، مسعود رانا، اے نیّر، اسد امانت علی خان، غلام عباس، رجب علی، اخلاق احمد، امانت علی خان، غلام علی، رفیق چودھری اور سلیم رضا نے وحید مراد کے لیے مختلف فلموں میں مختلف گانے گائے۔ ان میں سے احمد رشدی کی آواز وحید مراد کی آواز اور پلے بیک میں بے حد مقبول ہوئی۔ وحید مراد پر فلمائے مشہور گانوں میں اکیلے نہ جانا، جو درد ملا اپنوں سے ملا، بانٹ رہا تھا جب خدا، کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا، کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، ہے زندگی ذرا سوچ، یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم، مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، کوکو کورینا بے حد مقبول ہوئے۔ اداکارائیں جنہوں نے وحید مراد کے ساتھ کام کیا۔ اپنے 25 سالہ فلمی کیریئر میں وحید مراد نے بہت ساری اداکاروں کے ساتھ فلم میں جلوہ گر ہوئے۔ اپنے 25 سالہ فلمی کیریئر میں وحید مراد بہت ساری اداکاروں کے ساتھ نظر آئے، جن میں زیبا، شمیم آرا، رانی، نغمہ، عالیہ، سنگیتا، کویتا، آسیہ، شبنم، دیبا، بابرہ شریف، رخسانہ، بہار بیگم اور نیلو شامل تھیں۔ اور اگر بات کی جائے وحید مراد کی زندگی پر آنے والی مشکلات کے اوپر تو اس پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بن سکتی ہے، مگر کچھ باتیں آپ سے بتائے دیتے ہیں۔ ایک وقت تک سب دلوں پر اپنی حکومت قائم کرنے والے وحید مراد پر 70 کی دہائی شروع سے ہی مہربان نہ تھی، جہاں فلموں میں نیا ٹرینڈ اور سلجھی اور پڑھی لکھی آڈینس کے علاوہ عام لوگوں کا شمار بھی ہونے لگا، تو نئے چہرے اور نئی کہانیاں وحید مراد کے لیے موزوں نہ رہیں، اور ان کے ساتھ نظر آنے والی اکثر ہیروئن شادی ہونے پر اپنے شوہروں سے پابندی کا شکار رہیں، جس پر وحید مراد محمد علی اور ندیم کے ساتھ معاون اداکاروں میں نظر آنے لگے۔ اس کے علاوہ فلم آرٹ پروڈکشن میں ان کے ساتھی تقسیم ہو گئے، اور یوں وحید مراد ایک وقت تک تنہا ہو گئے۔ معاون کردار ہی غنیمت تھی، کیونکہ ان کو ہیرو اب کوئی کاسٹ نہیں کرتا تھا، اور یہ سب وحید مراد کو آہستہ آہستہ ڈپریشن کے قریب لیتا گیا، جس پر وہ شراب نوشی، تمباکو اور نیند کی گولیوں کے عادی ہو گئے، جس سے نہ صرف ان کا کیریئر بلکہ نجی زندگی بھی متاثر ہوئی۔ بہرحال ان سب حالات میں بہت سے لوگ ان کو چھوڑ گئے اور بہت سو نے ان کا ساتھ دیا اپنے آپ کو منوانے کے لیے۔ اپنی آخری فلم ہیرو کی، جو ان کی موت کے بعد ریلیز تم نے ایک ہیرو کو لینے کے لیے ایک ایکسٹرا کو بھیج دیا۔ ارے تم زور سے آواز لگاتی موریو، اور میں اپنا گنڈا سے لے کے آ جانا۔ اے ہیرو، میری بات غور سے سن،
फिल्म हीरो की शूटिंग के दौरान तो एक बार ऐसे हुआ कि वहीद मुराद अपना तवाज़ुन खो बैठे और ज़मीन पर नीचे गिर गए। बहरहाल थोड़ी देर तक अपनी सांस को बहाल किया और दोबारा किरदार में वापस आए। फिर कुछ ही अरसे बाद वहीद मुराद का एक दरख्त के साथ कार एक्सीडेंट हुआ जिस पर उनके माथे पर चोट के निशान पड़ गए। उन दिनों वहीद मुराद हीरो की शूटिंग भी कर रहे थे, तो उनके माथे पर निशान जो वाज़ेह था और उनके किरदार के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, तो अपनी शक्ल को बहाल करने के लिए वहीद मुराद ने सर्जरी भी करवाई। क्यूट सी मुस्कुराहट और शरारती मिजाज रखने वाला खूबसूरत इंसान अपने पुरस्कारों को हैरत में डालते उस वक्त इस दुनिया को छोड़ के चला गया जब अपने बेटे आदल की सालगिरह मनाने तोहफे लेकर कराची बेटे की नानी के घर गया। तकरीब में शमूलियत की और उसके बाद रात एक दोस्त अनीता मुमताज के घर रुके। सुबह जब देर तक वो ना उठे तो जगाने के लिए जबरदस्ती दरवाजा खोला गया तो क्या देखा, लाखों की भीड़ में जीने वाला वहीद मुराद तन तनहा कई घंटों से जिंदगी की बाजी हारे जमीन पर गिरा पड़ा है। उनके मुंह में पान का पत्ता था जिस पर कुछ लगा हुआ था। उनकी मौत की वजह खुदकुशी थी या हार्ट अटैक, बहरहाल ये तो अब तक क्लियर नहीं हो सका। ये 23 नवंबर 1983 की तारीख है और चॉकलेट हीरो अपनी दास्तान ख़त्म किए बैठा है। वहीद मुराद को उनके वालिद के पहलू में लाहौर के गुलबर्ग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। अगर आप चाहते हैं कि वहीद मुराद की ज़िंदगी की मुश्किलात के ऊपर एक अलग से वीडियो हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके, है अब्र करम